قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع به ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، میں اپنے زخم سنوں یا سناؤں، مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے کہاں سے شروع کروں فسانہ، کہاں پہ ختم کروں۔ میرے عزیزوں، پاپولر فرنٹ کا ایک دور ہے، اس سے پہلے میں اپنے گزارشات پیش کروں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو دیوار دکھائی دے رہی ہے آپ کو، یہ عیدگاہ کی دیوار ہے۔ یہ 25 سال پہلے میں اور ہمارے ایک غوث بھائی مرحوم بنائے، اور 25 سال سے میں اس عیدگاہ کا خطیب ہوں۔ اب افسوس یہ ہے، میں بولتا بولتا کہتا تھک گیا۔ میرے عزیزوں، جلد اس کو قابو میں لو، جلد اس کو اپنے قبضے میں کرو۔ کئی حکومتیں آئے گئیں لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں، کیونکہ پاپولر فرنٹ کے ساتھ میں اس وقت کھڑا ہوا جب میں نے پولیس کے خلاف نعرہ لگایا، یا تو جیل یا نہیں لاٹھی۔ جب پاپولر فرنٹ کے مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کے ساتھ اور ایک دو ساتھیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ پولیس کے خلاف ہمیں نکالنا تھا جلوس، شوکار باغ، محبوب خان صاحب کے باغ کو مجھے جب اطلاع ملی، رات میں علماء کو جیل میں ڈالا گیا، اور ایس پی رونا کمار میرا نہایت دوست، ملا ریڈی ایس پی جو کر کے گیا وہ میرا نہایت دوست۔ جب گیا تو میں دیکھا کہ چند بچے ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی کیوں نہیں جلوس نکالتے؟ وارنٹ دیے بغیر، الٹیمیٹم دیے بغیر ڈال دیا جیل میں۔ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اس کو کیوں نہیں یوز کرتے؟ کانسٹیٹیوشن کیا بول رہا ہے اس کو کیوں نہیں یوز کرتے؟ کیا کریں حضرت، ہمارے مسلم لیڈر آتے ادھر دیکھتے ادھر چل جاتے۔ مفتی عبد الرحمن صاحب گواہ ہیں، اور بھی بہت سے لوگ گواہ ہیں۔ میں کہا کھڑو لائن میں، وہ جو اعلان ہے اس کو لاؤ سامنے۔ میں کھڑا اور اس محبوب خان پارک سے اور آپ کے جو ہے کلکٹریٹ تک، اور ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے پولیسوں کے خلاف جنہوں نے ہمیں الٹیمیٹم دیے بغیر ناانصافی سے گرفتار کیا، تو میں سامنے تھا، یہ مجھے فخر ہے۔ اور جب ایسا موقع تھا، یا تو پولیسوں کے لاٹھی کھاؤ یا تم بھی جیل میں جاؤ، لیکن ہم نے ہمت سے کام لیا۔ آج وہ چھوٹا سا غنچہ پھول بنا، پھول سے باغ بنا، اور یہ تمہارے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ ایک شعر یاد آتا ہے مجھے، شوکت علی صاحب کا، محمد علی کے بھائی شوکت علی لندن میں جا کے کہتے ہیں، سنو نوجوانوں وقت نہیں، ضروری واقعات میں بتا کے ختم کرتا ہوں۔ تقریر ایک جگہ شروع ہوئی، 15 منٹ ٹائم دیا گیا، بولنے والا بولتا چلا جا رہا ہے، بولتا چلا جا رہا ہے۔
صدر محترم آ کے لوچنے لگے سننے کا سوال ہی نہیں، بولتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مجبور ہو کے چھوڑ دیا۔ تقریر ختم ہوئی تو صدر محترم نے کہا کہ کیا آپ کی آسمانی تقریر تھی، میں اتنا لوچا آپ کو احساس نہیں ہوا؟ کس طرف لوچا آپ نے؟ یہ جو ڈاواں پاؤں ہے اس طرف لوچا؟ ارے وہ تو پلاسٹک کا ہے۔ تو میرے بھائی میں پہلے ہی ختم کر دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ تو فرمایا دور حیات آئے گا، قاتل تیری سزا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ وہیں پر شہید ہو گئے۔ آج جن کی قبر فلسطین میں ہے۔ یہ کون ہے کس کے لیے انہوں نے لندن میں جا کر اپنے آپ کو شہید کیا؟ بھارت دیش کو آزاد کرانے کے لیے۔ انگریز نے کہا شاہ ظفر سے کمزور ہو گئے تھے، دمدمے میں دم نہیں، خیر مانگو جان کی اے ظفر، ٹھنڈی پڑی اب تیغ ہندوستان کی۔ ہو گیا تمہاری حالت انگریزوں سے لڑنے میں، تیغ مانے تلوار۔ دمدمے میں دم نہیں، خیر مانگو جان کی اے ظفر، ٹھنڈی پڑی اب تیغ ہندوستان کی۔ اسی کمزوری کی حالت میں شاہ ظفر نے کہا جب تک وہ رہے گی غازیوں میں ایمان کی، جب تلک بو رہے گی غازیوں میں ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ یہ آپ کے ابوالکلام آزاد 9 مرتبہ جیل گئے، 13 سال گزارے۔ 9 مرتبہ جیل گئے، 13 سال گزارے۔ پنڈت جواہر لال نہرو بھی 9 مرتبہ جیل گئے، 4 سال گزارے۔ ابوالکلام آزاد کمزور ہو گئے اور بولنے لگے کیا چھوڑا نہ غم نے کچھ بھی میرے جسم زار میں، یہ جان تھی سو وہ بھی نہیں اختیار میں۔ جرنل نے کہا یعنی آپ جیل کون سے جیل گناؤں آپ کو میں؟ الہ آباد کی جیل، فیض آباد کی جیل، جو ہے احمد آباد کی جیل، لکھنؤ کی جیل، کتنے نینی تال کی جیل، کتنے جیلیں۔ 13 سال معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے قربانی دی؟ بھارت کو آزاد کرنے کے لیے، اپنے کھیتیوں کے لیے، اپنے بلڈنگوں کے لیے، اپنے کاروں کے لیے، اپنے موٹروں کے لیے انہوں نے 13 سال نہیں گزارے۔ ہنس کے جرنل کہتا ہے مان گئے اپنے کمزوری کو، مان گئے اپنے بزدلی کو۔ کہا پاگل میں بزدل نہیں ہوں، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ میں سورج ہوں، میں چل بھی گیا تو میری روشنی کو دے کر میری آنے والی نسل چلے گی۔ آج پڑھو کتابیں اردو جس کو احمد میاں نے لکھا ہے۔ بتاؤں آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں۔ اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس عیا آزادی کی، دارالعلوم دیوبند کے طرف اشارہ ہے، اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس عیا آزادی کی، اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار اذان آزادی کی۔ یہ صحن چمن ہے برکھا رت، ہر موسم ہے برسات یہاں، گلبانگ سیر بن جاتی ہے ساون کی اندھیری رات یہاں۔ عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ دارالعلوم کے جتنے اساتذہ ہیں، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد محترم شیخ الہند جن کو کالے پانی میں ڈالا گیا، اور کس انداز سے یہ ایک صنم خانہ ہے جہاں محمود بہت تیار ہوئے۔ یہ صحن چمن ہے برکھا رت